مناز آج جو چینل 4 کے مہمان ہیں ان کا تعلق سیاست سے بھی ہے. آج ہم ان سے کچھ سوال کریں گے پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بہت اچھا قانون پاس کیا تھا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے قانون پاس کیا تھا، اور یہ بہت اچھی سہولت تھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. جب پی ٹی ایم کی حکومت آئی، جب پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی تو یہ قانون ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ پول نہ کر سکیں، ان کی سہولتوں کو ختم کیا گیا. اس پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران سحر صاحب، جو پی این پی انفارمیشن سیکرٹری ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کریں گے، اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان بھائی تھینک یو سو مچ پروگرام میں مدعو کرنے کا. اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو ہمارا منشور ہے، ہمارے منشور میں یہ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دیں گے. ای وی ایم کا جو قانون پاس کیا گیا اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹنگ کا حق دیا گیا، اور اس کے بعد اس حق کو زائل کیا گیا اور اوورسیز پاکستانیوں کو اس حق سے محروم کیا گیا، اس کے ہم بہت زیادہ خلاف ہیں. ہمارے آپ نے انٹرویوز دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، بلکہ ابھی 12 تاریخ کو جو ہمارا جلسہ تھا وہ اگر آپ تفصیل سے دیکھیں گے تو ہمارے جو چیئرمین ہیں شہیر حیدر سیالوی صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو خاص فوکس کر کے یہ بتا رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کے حق کے لیے لڑیں گے. پی ڈی ایم نے یا جو ابھی 16 مہینے حکومت کر کے گئے ہیں، انہوں نے اس قانون کو پاس نہیں ہونے دیا اور اس کو زائل کر دیا. ہمارا سٹینڈ بہت زیادہ واضح ہے. ہم انشاءاللہ اگر حکومت میں آتے ہیں، چاہے حکومت میں آئے نہ آئے، لیکن اگر ہمارا ایک ایم این ایم پی اے بھی آ گیا، ہم یہ قرارداد ضرور لائیں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دیا جائے. حالانکہ دیکھا جائے تو بہت اچھا قدم تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ ان کو بہت ساری سہولت مل جاتی، اس لیے کہ ووٹ ایک قیمتی اثاثہ ہے ہر کسی کا، ان کو ووٹ پول کرنا چاہیے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس؟ رضوان بھائی دیکھیں، اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے ریونیو کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی پے کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی وہاں پہ محنت کرتے ہیں، ان کی فیملیز یہاں ہوتی ہیں. اوورسیز پاکستانی ایک ریگولر ٹیکس پیئر ہیں، مطلب ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں وہ. اور باقی پاکستانیوں سے، ہمارے جو یہاں پہ رہائشی وزیر ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانی ٹیکس پے کرنے میں بھی رجسٹرڈ ہیں اور وہ ایف بی آر کو بھی ریونیو دے رہے ہیں. تو ان کو اپنے اس بنیادی حق سے دور کرنا ایک ظالمانہ اقدام تھا. لیکن اوورسیز جو پاکستانی ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، بے شک ووٹنگ ہو، مطلب انہوں نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، کوئی سوسائٹی میں گھر لینا ہے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اس کا کیا ازالہ ہونا چاہیے؟ رضوان بھائی، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی سوسائٹیز بنتی ہیں اس میں ایک اوورسیز بلاک بنایا جاتا ہے. اور اکثر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جو انلیگل ہیں، جو آر ڈی اے میں یا سی ڈی اے میں وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے ان کی پراپرٹی کو بیچنے کے لیے اوورسیز بلاک بناتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو جھانسا دے کر ان کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں. جب اوورسیز پاکستانی وہی پلاٹ دیکھنے آتے ہیں، وہ اپنی جگہ کو دیکھنے آتے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہم انشاءاللہ ایسی جتنے بھی پاکستان میں انلیگل سوسائٹیز ہیں یا اوورسیز پاکستانیوں کو جو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خلاف انشاءاللہ ہم اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے. اور جو ہی ہماری حکومت آئے گی، جب بھی آئے گی، انشاءاللہ ہم اوورسیز پاکستانوں کے حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے ملیں گے آپ کو. اس ٹائم ایک اور بہت ایشو چل رہا ہے مارکیٹ میں، ویزوں کا، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ بہت سارے 2 نمبر ٹائپ کے ایجنٹ ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اوورسیز پاکستانیوں کو بھی لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے حوالے سے نہ کوئی ادارہ اس کو دیکھ رہا ہے، نہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے پیسے لوٹے جا رہے ہیں، مطلب اس کے ورکنگ کے حوالے سے کہ ہم ویزا دے رہے ہیں، وہاں پہ جاب ہے، ادھر جاب ہے، ادھر جاب ہے. اس پہ آج تک کام نہیں ہو رہا.
हाँ रिजवान भाई, कानून पाकिस्तान में हर चीज़ के लिए मौजूद है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें तो एक इदारा है पाकिस्तान का जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को देखता है। अगर आपने देखा होगा जब हमारे ओवरसीज़ के लाइसेंस इशू होते हैं तो ये जो वीज़ा देते हैं जो हमारे एजेंट होते हैं या जो ओवरसीज़ लाइसेंस होल्डर होते हैं, उनके पास जो भी डिमांड आती है तो आपने देखा होगा कि वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का जो हमारा एक इदारा है वहाँ पे जाके उस जो उनकी जो उनको डिमांड मिली होती है वो वहाँ से अटेस्ट करवाते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे वीज़े होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई हुई है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब तक आप वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते तब तक वो जो वीज़ा है वो आपके अप्रूव नहीं होता क्या है, जिस तरह हमारे अभी मैंने भी देखा हुआ है, होता क्या है कि हमारे जो एजेंट होते हैं वो एक वीज़े के लिए वो 10-10 लोगों से पैसे लेते हैं। उनमें से 10 लोगों में से एक को वीज़ा देते हैं, 9 लोगों को छोड़ देते हैं और उस पर एक ई नंबर लगाते हैं। सऊदी अरब के जब वीज़े आते हैं ना तो उसमें ई नंबर लगता है। ई नंबर क्या होता है, वहाँ की जो एम्बेसी होती है वो इशू करती है। वो करते क्या है, एक वीज़े पे 10, 15, 20 बंदे को ई नंबर लगा लेते हैं, 10 बंदों से 20 बंदों से पैसे ले लेते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही का वीज़ा लगता है। अब यहाँ पे तो क्राइम है ना। बिल्कुल क्राइम है, लेकिन इसमें हमारे इदारों का उस वक्त तक उनको नहीं पता चलता जब तक हमारे अवाम बाशऊर नहीं होते।